الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ جمعیت طلباء اسلام گجرانوالہ اور خلافت راشدہ اسٹڈی سینٹر کا شکر گزار ہوں کہ یوم آزادی پر اور قیام پاکستان کے دن پر اس تقریب کا اہتمام کیا اور ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات اور اللہ کی دو نعمتوں پر خوشی کے اظہار اور شکر کے اظہار کے لیے اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی ملت کے لیے اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے سفر کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا فضل حاجی صاحب نے لمبی بات چھیڑ دی ہے۔ اگر ہر ادھوری بات کو مکمل کرنا چاہوں گا تو عشاء کی نماز بھی یہیں پڑھنی پڑے گی، اس لیے نہیں تو پڑھیں گے انشاءاللہ، عشاء کی نماز تو پڑھیں گی۔ میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ تحریک آزادی، تحریک پاکستان، اس کی بنیاد بتائی جاتی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، جو فتاویٰ عزیزی میں آج بھی موجود ہے، یہاں بھی کتب خانے میں ہوگا، نصرت العلوم میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، جس کی بنیاد پر آزادی کی جنگیں لڑی گئیں، آزادی کی تحریکیں چلائی گئیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور ان کے بعد پورے بر صغیر میں ہمارے امت مسلمہ کے امام تھے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا، وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ فتوے پر بات کرنے سے پہلے اس کے تاریخی پس منظر پر دو باتوں کی طرف توجہ دلا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے پہلے ہم جب اپنی تحریکوں کا ذکر کرتے ہیں تو بڑے نام دو تین جو لیتے ہیں نا، ان میں پہلے نام لیتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر دوسرا نام کس کا آتا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک جد و جہد ان کی تھی، ایک جد و جہد ان کی تھی، وہ شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا تاریخی پس منظر ہے۔ مجدد صاحب کی تحریک کیا تھی کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اکبر بادشاہ نے یہاں سیکولرزم کا نفاذ چاہا تھا کہ مذہب کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے اور سارے ٹھیک ہے، ہندو بھی، عیسائی بھی، بس یہ خلط ملط ایک اتحاد بین المذاہب اور سب کی اچھائیاں جمع کر کے ایک ملغوبہ پیش کیا تھا۔ ہمارے اس پورے جنوبی ایشیا میں یہ سیکولرزم کے کسی ایک مذہب کا غلبہ نہیں، سارے مذہب ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ اس سیکولرزم کا سب سے پہلا داعی کون تھا؟ اکبر بادشاہ۔ تفصیلات موجود ہیں کہ کچھ باتیں اسلام کی، کچھ عیسائیت کی، کچھ ہندوازم کی، کچھ سکھ ازم کی خلط ملط کر کے ایک نیا دین تشکیل دیا تھا، جس کو کیا کہا جاتا ہے تاریخ میں؟ دین الہی۔ اس کو کیا تعبیر کیا جاتا ہے؟ دین الہی۔ اس کا بنیادی فلسفہ کیا تھا کہ سارے ٹھیک ہیں یار، اچھی اچھی باتیں جو اچھی لگے نا ان کی بھی لے لو، ان کی بھی لے لو، ان کی اس کے مذہب میں اللہ کا سجدہ بھی تھا، سورج کا سجدہ بھی تھا، بدھ کا سجدہ بھی تھا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، میں تفصیلات پر نہیں جاتا، لیکن بنیادی فلسفہ کے سارے ٹھیک ہے یار، جو باتیں ان کی اچھی لگتی ہیں ان کے لے لو، جو ان کی اچھی لگتی ہیں ان کے لے لو، اور ایک دوسرے سے لڑو نہیں۔ آج کا سیکولرزم کیا کہتا ہے؟ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں جنگ درپیش تھی اس وقت کے سیکولرزم سے، اکبر بادشاہ کے دین الہی سے، اور مجدد صاحب نے وہ جنگ لڑی۔ ایک جنگ ہوتی ہے ہتھیاروں کی،
ایک جنگ ہوتی ہے علم اور فکر کی، ایک ہوتی ہے دانش کی، تدبر کی. ساری جنگیں صحیح ہوتی ہیں. کبھی موقع ہوتا ہے ہتھیاروں کی جنگ کا تو ہتھیاروں کی جنگ ضروری ہوتی ہے. کبھی موقع ہوتا ہے علم اور فکر کی جنگ کا تو علم اور فکر کی جنگ ضروری ہوتی ہے. یہ موقع محل کے مطابق ہوتا ہے. مجدد صاحب کی جنگ تھی علم کی، فکر کی، دانش کی، حکمت کی، لابنگ کی. یہ لابنگ کہلاتی ہے کہ سامنے آنے کی بجائے انہوں نے ایک ایک پہ محنت کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر جب بیٹھا ہے تو جہانگیر کا پہلا دور اس باپ کے ساتھ تھا اور جہانگیر کا زندگی کا آخری دور مجدد صاحب کے ساتھ. میں خلاصہ اکبر کے سارے فلسفے کو الٹ کر رکھ دیا تھا کس نے؟ جہانگیر. اور پیچھے محنت کس کی تھی؟ تو مجدد صاحب کی محنت کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ ہم نے اپنا عقیدہ، اپنی تہذیب، اپنا تشخص قائم رکھنا ہے، خلط بلط نہیں. بات سمجھ آئی؟ مجدد صاحب کی ساری تحریک کا خلاصہ کیا تھا؟ ہم اپنا عقیدہ، اپنا مذہب، دین، ثقافت، تہذیب، تمدن، روایات، اپنا تشخص قائم رکھیں گے اور وہ قائم رکھنے میں کامیاب رہیں. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. یہ اقبال کے ایک شعر ہی کافی ہے مجدد صاحب کے تعارف میں. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. یہ تو ایک پس منظر یہ ہے. دوسرا پس منظر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا ان کے ابا جی ہیں. ابا جی نے کیا کیا تھا؟ ابا جی کون؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. باقی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ صاحب کا ایک بڑا سیاسی کارنامہ گنا جاتا ہے. شاہ صاحب کا کارنامہ بھی گنا جاتا ہے اور شاہ صاحب پر سب سے بڑا الزام بھی لگتا ہے. یہ شاہ صاحب کا سب سے بڑا کریڈٹ بھی ہے اور کچھ لوگوں کا ڈسکریڈٹ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ دہلی پر مغل بادشاہ تو بالکل بیکار ہو گئے تھے، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی، بادشاہ تھے بس. اور یہ مودی کے علاقے سے، مودی کا علاقہ، مودی کو جانتے ہیں؟ مودی کے علاقے سے جنوبی ہند سے ہندو مرہٹے دلی کی طرف بڑھتے آ رہے تھے اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دہلی پہ اگر قبضہ کر لیا تو مسلمان بالکل مغلوب اور بے بس ہو جائیں گے، اقتدار مرہٹوں کے پاس چلا جائے گا اور پورے مسلمان جنوبی ایشیا کے مسلمان مرہٹوں کے رحم و کرم پر ہوں گے. یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا. وہ دلی کی طرف بڑھ رہے تھے اور دلی والوں میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی. جو بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی. شاہ صاحب نے دیکھا دلی بھی بیٹھے ہوئے تھے، یار یہ تو کام خراب ہو جائے گا. پہلے تو اپنے لوگوں کو ان کی خطوط پڑھے شاہ صاحب کے لیے. کوئی جرنیل کو لکھ رہے ہیں، خود فقہا کو لکھ رہے ہیں، علماء کو لتاڑ رہے ہیں، طلباء سے کہہ رہے ہو یار خدا کا خوف کرو، کٹھے ہو جاؤ، جیسے آج کل کہتے ہیں کٹھے ہو جاؤ. ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. امت کا تقاضا کیا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، اور ہم کیا ہو رہے ہیں؟ اکٹھے ہو جاؤ. یہی منظر تھا اس وقت. دیکھا کہ نہیں بات بن رہی، یہ تو رکاوٹ ہم نہیں ڈال سکیں گے. پھر شاہ صاحب نے افغانستان کے والی احمد شاہ ابدالی سے رابطہ کیا، یار ہم سے تو طوفان نہیں رکتا، تم مہربانی کرو ہماری مدد کو. احمد شاہ ابدالی آیا. احمد شاہ ابدالی آیا اور آ کے کیا کیا؟ کیا کیا تھا؟ دعوتیں کھائی تھی، پانی پت کی لڑائی لڑی تھی، پانی پت کی تیسری لڑائی. اور مرہٹوں کو شکست دیکھ کر خوفناک جنگ ہوئی تھی. جنگ میں جنوبی ہند کے مرہٹوں کا راستہ روکا تھا، دہلی بچایا تھا، ان کو شکست دی تھی.
لیکن پھر حالات کا تقاضا یا کیا ہوا، انہی نااہلوں کے سپرد حکومت کر کے واپس چلا گیا، تو میں مدد کے لیے آیا تھا۔ یہ ہوا نا، احمد شاہ ابدالی نے جنگ لڑی، شکست دی، دہلی کے پر ہونے والے حملوں کو روکا، دہلی کو بچایا، اور دہلی انہی کے حوالے کر کے، جن کی نااہلی کی وجہ سے ان کو آنا پڑا تھا، انہی کے حوالے کر کے وطن واپس چلا گیا۔ اور پھر وہ ان سے جو کچھ ہوا، پھر وہ یہ جنگ کیوں تھی؟ دیکھیں، مجدد الفسانی کی جنگ تھی عقیدے تہذیب کی حفاظت کی، اور شاہ صاحب کی جنگ تھی مسلمانوں کے وجود کی حفاظت، مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی قوت۔ شاہ صاحب کی جنگ، احمد شاہ ابدالی کی جنگ کیا تھی؟ یہاں اعتراض بھی ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے جناب باہر سے قوت بلا کر جناب یہ دیکھو کہ بھائی اور کیا کرتے ہیں، مرہٹوں کے ہاتھوں ذبح ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب اگر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اگر شاہ صاحب یہ نہ کرتے، خود عالم اسباب میں پشاور تک کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ اسباب کی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے والے کہتے ہیں مورخین کہ پاکستان تو پانی پت کی تیسری لڑائی کے ختم پر ہی قائم ہو گیا تھا، یہ طے ہو گیا تھا کہ پانی دہلی سے ادھر کا علاقہ مسلمانوں کا ہے، ادھر کا ہندوؤں کا ہے۔ شاہ صاحب کی جنگ کیا تھی؟ میں اس کو نقطے پہ لانا چاہتا ہوں۔ مجدد صاحب کی جنگ کیا تھی؟ اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنے ثقافت، اپنے تمدن اور اپنے تشخص کو محفوظ رکھنے کی جدوجہد۔ اور شاہ صاحب کی جدوجہد کیا تھی؟ مسلمانوں کے وجود کو قائم رکھنے کی۔ یہ دو تحریکیں ہماری گزر چکی تھی۔ اب آئیے شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی طرف۔ میں علماء کرام بیٹھے ہیں زیادہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ فتویٰ پڑھو یار۔ ہر دفعہ مجھ سے بہت سے لوگ وعدہ کرتے کوئی نہیں پڑھتا، مجھے گھول کے پلانے کا طریقہ نہیں آتا، بلاتے ہو کہ گھول کے وہ فتویٰ پڑھیں۔ فتاوی عزیزی موجود ہے، فارسی، اصل فارسی بھی، اردو ترجمہ بھی۔ اس میں جب یہ فتویٰ دیا کب انہوں نے، شاید مولانا تاریخ کی ذکر چھیڑتے پہ، وہ تاریخ کا طالب علم ہوا، چھڑ جاؤں تو چھڑ جاؤں گا۔ یہاں انگریزوں کی آمد کب شروع ہوئی ہے؟ 1757۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت کر رہی تھی یہاں، وہ اس زمانے کی IMF تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ اس زمانے کی IMF تھی، ملٹی نیشنل کمپنی تھی، یہاں تجارت کے لیے آئی تھی۔ اور تجارت کے لیے آئی تو پہلا جھگڑا ان کا ہوا بنگال کے بادشاہ سے۔ بنگال کا نواب تھا، نواب سراج الدولہ، ٹیکسوں پر جھگڑا ہو گیا، اس نے کو سختی کی، اس نے بغاوت کر دی۔ یہ ہے آغاز۔ ویزے پر، اجازت نامے پر، شرائط پر یہاں تجارت کے لیے ایک کمپنی آئی تھی اس وقت کی، ٹیکسوں کے پر کوئی جھگڑا ہو گیا، اس لیے ایکشن لیا کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں کروں گا، انہوں نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پہ قبضہ۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1757 کی یہ آغاز تھا۔ ہوتا گیا، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ 1801 میں ایک اور جھگڑا ہو گیا۔ میسور کے حکمران تھے کیا؟ سلطان ٹیپو، سلطان حیدر کی سلطنت خداداد میسور کہلاتی تھی، وہ پاکستان سے گیا۔ سلطنت خداداد میسور، اس کا نام ہی کیا تھا؟ پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور میسور کا نام کیا تھا؟ سلطنت خداداد پاکستان، بھی اللہ کے نام پہ بنی تھی۔ سلطان حیدر نہیں، پھر سلطان ٹیپو۔ لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تھی فرانس کی، ایک تھی ان کی انگریزوں کی، ایک پرتگال، وہ تو دور تھے، وہ تو گوا سے آگے آگے جاتے تھے۔ یہ دو کے یہاں آپس کی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں۔ اب دشمن کی دو کمپنیوں کی لڑائی میں سلطان ٹیپو نے ایک سے فائدہ اٹھانا چاہا، جائز ہے یا نہیں؟
دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. دوست کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا معلوم فضول ہے. سلطان ٹیپو نے ایک فرانسیسی جرنیلس کی خدمات حاصل کی اپنی ٹریننگ کے لیے. ایسٹ انڈیا کمپنی جو برطانیہ کی تھی مطالبہ کیا یہ جرنیل نکالو، اس کو نہیں نکالتا. یہ لڑائی ایک فرانسیسی جنرل پر لڑائی ہوئی، اس نے کہا نہیں نکالتا یار. لڑائی ہوئی، لڑائی میں سلطان ٹیپو شکست کھا گئے، شہید ہو گئے. پھر وہ آگے بڑھے گا. یہ کب کی بات ہے؟ 1801. پھر آگے چلتے 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 1821-22 تک یہ پھر بکسر کی لڑائی ہوئی ہے. بکسر کبھی سنا ہے؟ پڑھا ہے کبھی؟ ضرورت بھی نہیں ہے سننے کی. ضرورت ہے. بکسر کی لڑائی ہوئی. یہاں کے حریت پسندوں میں، رحیلوں میں، رحمت خان میں، رحمت خان رحیلہ، اور یہ لڑائیاں ہوئیں. اس لڑائی میں بھی شکست. ان کے پاس ہتھیار تھے، ہمارے پاس موقع تھے. شکستیں کیوں ہوئی ہیں؟ ان کے پاس ہتھیار تھے، ہمارے پاس کیا تھے؟ ڈانگیں، موقع نہیں تھا. اسباب کی دنیا تو اسباب کی دنیا. اسباب کی دنیا میں مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جنگ میں پاپا روم نے، یہ 50-60 سال پہلے کی بات ہے، میں وہ اس دن واقعہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا سب دشمن نے حملہ کر دیا، یہ پہلی جنگ عظیم میں، تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ پاک شکست دے گا. اللہ پاک کہتے ایسے نہیں دیتا، میں دیتا ہوں، ایسے نہیں دیتا. ہمارے پاس موقع تھے، ان کے پاس بندوقیں تھیں. ہم مار کھا گئے اس جنگ میں بھی، بنگال کی جنگ میں بھی، میسور کی جنگ میں بھی، اور بکسر کی جنگ میں بھی. اس کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی متوجہ ہوئی دہلی کی طرف. اس وقت شاہ عالم تشریف، شاہ عالم ثانی لقب کیا تھا؟ شاہ عالم. ایک لطیفہ مشہور ہے بڑا کہ جب کمپنی کا اس کا معاہدہ ہوا تو طے یہ پایا کہ ملک کے سارے نظام کو چلائے گی کون؟ ایسٹ انڈیا کمپنی. اور دلی سے پالم تک، اب پالم میں نے دیکھا ہے یہ ایئرپورٹ، اب یہ دلی کا ایئرپورٹ پالم ہے، تو 5-7 میل بنتا ہے. دہلی سے پالم تک کا علاقہ شاہ عالم ثانی کے کنٹرول میں ہوگا، باقی سارا انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو. یہ معاہدہ تھا. تو لطیفہ مشہور تھا، سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم. پرانا محاورہ ہے، سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم، 7-8 میل کا علاقہ ہے. خیر پھر جناب شاہ عالم کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ کرنا. سانوں کو نہ کیا جی، یہ معاہدہ کیا تھا؟ اب میں کچھ نہ کہنا یار، باقی جو مرضی کرو. معاہدہ ہوا، ریکارڈ پر ہے. معاہدہ یہ تھا کہ پورے انڈیا بر صغیر کے مالی معاملات کو کنٹرول کرے گی آئی ایم ایف. کیا نام تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی. اور بادشاہ سلامت بیٹھ کے تخت پہ بیٹھ کے نذرانے وصول کیا. معاہدے کا خلاصہ یہ تھا. اس معاہدے کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے بر صغیر کے محصولات، ٹیکس، سب کچھ، تمام معاشیات پہ کنٹرول کر لیا تھا. دہلی میں ان کا نمائندہ بیٹھ گیا تھا. ساری معیشت قبضے میں لے لی تھی. اور بادشاہ سلامت کا تھا ٹھیک ہے آرام فرمائیں جناب، آپ نذرانے وصول کریں، روزانہ نیا لباس پہن کے تشریف لایا کریں، سلوٹ لیا کریں. اور یہ بادشاہ عالم، یہ معاہدہ ہو گیا تھا. اس کا اعلان کیا ہوا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ دہلی پہ تخت پہ بیٹھے گے شاہ عالم، لیکن نظام کون چلائے گا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی. اور نظام کا ٹائٹل یہ تھا کہ معیشت کو کنٹرول کرنا ہے، جیسے آج کل ہماری آئی ایم ایف کر رہی ہے. اس کا ٹائٹل یہ تھا، یہ اعلان ہوا، زمین خدا کی، سلطنت بادشاہ کی، حکم کمپنی بہادر. 1822 کی بات ہے. اس پر شاہ عبدالعزیز نے وہ فتویٰ جاری کیا. اس اعلان کے بعد فتویٰ یہ کہا کہ اب 2 جملے ہیں، یہاں پر نصارہ کا تغلب ہو گیا ہے،
پورے برصغیر پر نصارہ کا ان کا غلبہ ہو گیا اور ہمارے قوانین منسوخ کر کے انہوں نے اپنے قوانین نافذ کر دیے. ان کے قوانین جاری ہیں یہاں، اس لیے یہ ملک دارالحرب ہے، جہاد فرض ہے. اس فتوے کی بنیاد پر بالاکوٹ کی جنگ لڑی گئی ہے. اس فتوے کی بنیاد پر بنگال میں شاہجی شریعت اللہ نے جنگ لڑی ہے. اس فتوے کی بنیاد پر یہ ہمارے پنجاب، جنوبی پنجاب میں سردار احمد خان شہید خرد جنگ لڑی ہے، 20 سال لڑی ہے. اس فتوے کی بنیاد پہ ٹیٹو میر نے بنگال میں جنگ لڑی ہے. اس فتوے کی بنیاد پہ فقیر رفیع نے جنگ لڑی ہے. حاجی صاحب ترکزیری جنگ لڑی ہے. تو 20 جنگیں ہوئی ہیں. وہی جنگیں پھر جب آگے بڑھی ہیں تو پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آخری جنگ تھی تحریک ریفی نواز جو ناکام ہوئی، تو ہم جنگ سے پھر منتقل ہوئے سیاست کی. ایک جنگ ہوتی ہے علمی فکری، ایک جنگ ہوتی ہے عسکری، ایک ہوتی ہے سیاسی کے لوگوں کو ملا کر لابنگ کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، یہ پھر سیاسی یہ جگہ. میں باقی تفصیلات چھوڑتا ہوں. یہ جنگیں شیخ الہند تک کیا رہی ہے عسکری، 20 لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. شیخ الہند نے آ کے رخ بدلا، نہیں یار لڑائی میں ہم نہیں کامیاب ہو سکتے. اب یہ ہے کہ سیاست اور پولیٹیکل جنگ، یہ اسٹریٹ پاور جس کو آپ کا اسٹریٹ پاور کہتے ہیں، سول سوسائٹی، اب یہ ہتھیار ہمیں استعمال کرنا ہوگا. تو شیخ الہند سے بات یہ رخ بدلا اور اب ہم دوسری اس ٹریک پر ہیں. شیخ الہند سے پہلے ہم کس ٹریک پر تھے؟ ٹاٹا. اور اب اس کے بعد کس ٹریک پر ہے؟ نعرے. یہ ٹریک بدلا، اب تک اسی ٹریک پر ہے. میں یہاں 2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. آخری بات کیا عبدالعزیز نے 2 باتیں کہ فتوے میں، جس فتوے کی بنیاد پر تحریکیں چلی ہیں، جس فتوے کی بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں، جس فتوے کی بنیاد پر 150 سال تک گتھا رہے ہیں ہم، 2 جملے سے نصارہ کا تغلب ہو گیا ہے اور ان کے قوانین بلا روک ٹوک جاری ہیں، اس لیے جہاد فرض ہے. اس فتوے کا تھوڑا تجزیہ کریں. نصارہ کا تغلب تو ختم ہو گیا. اب کوئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کوئی لارڈ کرزن اور کوئی لارڈ بیول نہیں ہے. اب جناب کیا ہے، ضیاء الحق ہے، ایوب خان ہے. یہ تو ہو گیا. پہلے کیا تھے؟ لارڈ کرزن، لارڈ بیول، اور اب کیا ہے؟ ایوب خان، یحییٰ خان، سارے خان ہی ہیں. اب یہ تو ہو گیا. لیکن دوسرا جز فتوے کا کہ نصارہ کے قوانین بے دغدغہ جاری ہیں، یہ سوال اہل علم کے سامنے ہے کہ یہ صورتحال ختم ہو گئی ہے واقعی. قوانین کس کے چل رہے ہیں ملک میں؟ ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قوانین کس کے چل رہے ہیں؟ صرف قوانین نہیں، جوڈیشری سسٹم کس کا ہے؟ انگریزوں کے قبضے سے پہلے جہاں قوانین شرعی تھے، 1000 سال رہے. یہاں 1000 سال ہماری حکومت رہی ہے. مغلوں کے دور میں بھی، تغلق کے دور میں بھی، ابدالی اس کے شمس الدین التمش کے دور میں بھی، اور وہ جو یہ محمود غزنوی کے دور میں بھی، سب کے دور میں قانون شریعت رہا ہے اور عدالتی نظام قضا کر رہا ہے. جوڈیشری سسٹم بھی وہی ہے اور قوانین بھی وہی ہے. یہ مرحلہ میں اہل علم سے ہمیشہ میرا سوال رہتا ہے، کیا فتح شاہ عبدالعزیز کے فتوے پر عمل مکمل ہو گیا ہے یا ادھورا ہے؟ پڑھ لیں فتویٰ. جب تک یہاں برطانوی جوڈیشری سسٹم ختم نہیں ہوتا اور جب تک برطانوی قوانین ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ فتویٰ باقی ہے. مفتی صاحبان غور فرمائیں، اس وقت تک وہ فتویٰ کیا ہے؟ ہاں، طریقہ کار میں باوجود جنگ نہ لڑیں، جدوجہد تو کریں نا، ہتھیار نہ اٹھائیں، نعرہ تو لگائیں، قتل قتال نہ کریں، لابنگ تو کریں، موقف تو نہ چھوڑ دینا. میری بات سمجھ آئی؟
میں جدوجہد کے طریقہ کار پر بات نہیں کر رہا، وہ جو آپ طے کریں وہی ہے، لیکن جدوجہد کے مقصد پر جب تک نصارہ کے قوانین یہاں بے دغدغہ جاری ہیں اور جب تک ان کا جوڈیشی سسٹم قائم ہے، کیا شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ مکمل ہو جاتا ہے؟ بس آج میں یہ عرض کروں گا، پاکستان بن گیا، اللہ پاک آدھا کام ہمارا ہو گیا الحمدللہ، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اس کو استحکام بخشے، اللہ پاک اس کو ترقیات سے نوازے، برکات سے نوازے، لیکن آدھا کام باقی ہے اس فتوے کی روح سے کہ ہم نے نظام بدلنا ہے، قانون بدلنا ہے، شریعت کا قانون لانا ہے، شریعت کا نظام لانا ہے۔ اس وقت تک وہ فتویٰ کیوں جی سٹینڈ کرتا ہے، اس وقت تک شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا کرتا ہے؟ سٹینڈ کرتا ہے، اور ہمیں اس ملک کی خیر مناتے ہوئے، اس کے استحکام اور ترقی کے لیے کوشش کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے اس کی تکمیل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔